بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی۔ بظاہر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپس کے ان کے اختلافات حد سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اب پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی نکل آئی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم کے لیے حالات بہتر نہیں ہیں۔ آج میں اسلام آباد میں اور میری کچھ لوگوں سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ اگر وزیر اعظم کو اندازہ ہی نہیں کہ کچھ بیوروکریٹ اور کچھ ان کے ارد گرد لوگ ان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد لوگ کچھ دوسرے اداروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی مخبریاں کر رہے ہیں کہ ہاں ان کو کس طرح مذاق اڑاتا ہے۔ کیا وزیر اعظم جو 3.25 سال بہتر کارکردگی نہیں کر سکے؟ پی ڈی ایم کا یقیناً دباؤ تھا، ماضی میں حکومتوں نے مہنگائی کے انبار لگائے تھے۔ کیا وزیر اعظم اب 2.25 سال اچھی اننگز کھیل بیٹھیں گے کہ نہیں؟ اگر وزیر اعظم نے اچھی اننگز نہ کھیلی اور اپوزیشن کو جو ان کا نقصان نہیں کر سکی، لیکن جس طرح کرپشن عروج پر ہے، اداروں میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے ارد گرد کچھ وزراء، ایڈوائزر اور سرکاری افسروں نے منڈی لگائی ہوئی۔ آج مجھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، مجھے تعجب ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جہاد کیا۔ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تو وہ کرپشن کو گالی سمجھتے تھے۔ وزیر اعظم ان حقائق سے لا علم کیوں ہے؟ کیا وزیر اعظم کو چند اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ پولیٹیشین اور بیوروکریٹ، جو ان تک حقائق پہنچائے؟ اس وقت ارد گرد ان کے پاس چند خوش آمدیوں کا ایسا ٹولہ ہے جو کہ خود عمران خان ایک پاکستان کی امید تھے، ان کے لیے کھائی کھود رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج مجھے پی ایم کے ہاؤس کے وزراء کے ایک دو بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن ملی ناظرین کہ جنہیں بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر کامیاب نہیں ہوتے، مجھے یہ نہیں پتا وہ 23 تک پورا نکالتے ہیں ٹائم، لیکن میں ایک ہیڈ لیس تحریک پاکستان میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ تحریک پی ڈی ایم جیسے مفاد پرستوں کی نہیں ہوگی، وہ این آر او لینے کے لیے نہیں ہوگی، وہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسوں کی نہیں ہوگی۔ وہ ہوگی مہنگائی، لا قانونیت، بے روزگاری کے خلاف، ظلم زیادتی کے خلاف۔ بیوروکریسی نے جو لوٹ مار کی انتخاب کی ہے، اس وقت پاکستان میں غیر جانبدار سروے کے مطابق 90% بیوروکریسی عام شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان سے ملتی ہی نہیں۔ صرف مافیا ایک کارٹلز بن چکا ہے بیوروکریسی اور چند پالیٹیشنوں میں، جو آپس میں میٹنگیں کرتے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں اور اربوں روپے لیتے ہیں۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ ان سارے حالات کا وزیر اعظم کو علم نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا احتساب کریں۔ انہوں نے ماضی میں اربوں روپے لوٹا ہے، لیکن یہ چند گندے آنڈے جو آپ کے ارد گرد ہیں، وہ بہت سے ڈپارٹمنٹ میں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں گے، ایف آئی اے میں بھی ہوں گے، وابڈا میں بھی ہوں گے۔ خدارہ یہ آپ کے خلاف جو گنہانہ جال بن رہے ہیں، ان سے نکلنا، جس میں آپ کا قصور ہی کوئی نہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ان پر کڑی نگاہ رکھیں، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے کچھ لوگ، میں آپ کو ایک آج چیلنج دے رہا ہوں، عمران خان صاحب آپ دیانتدار ہیں، آپ بہتری کرنا چاہتے ہیں، آپ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ اب جس نے نہ کیا میں اس کو ٹیم میں نہیں رکھوں گا، لیکن یہ آپ سے اٹھ کے آپ کے مخالفین کے پاس جاتے ہیں اور بعض اہم اداروں کو آپ کی رپورٹیں دیتے ہیں، جنہیں میں آج کچھ گناہ گار آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر اعظم صاحب، چند لوگ آپ کے ساتھ اچھے یقیناً ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ چیز بھیجی جاتی ہے، کلپس بھیجا جاتا ہے جس میں آپ خوش ہوں، وہ فیکٹس آپ سے چھپا لیے جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت بہت زیادہ گروپ بازی بن گئی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتا ووٹ ان کو نہیں ملا، پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما کو ووٹ ملا تھا عمران خان کے نام پہ۔ اگر خراب ہوگا تو عمران خان کا نام
خراب ہوگا، اگر کامیاب ہوگا تو عمران خان کا نام کامیاب ہوگا، لیکن اس میں پنجاب داغ کا سب سے بڑا دبا بنتا جا رہا ہے، اور وفاق میں بھی، اسلام آباد میں بھی اس وقت جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس کی مثالیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن آپ یہ سوچیں عمران خان صاحب، 22 کروڑ عوام نے، اوورسیز پاکستانی نے، ہر وہ بندہ جو سیاست کو ناپسند کرتا تھا، آپ سے امیدیں رکھ کے انہوں نے لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالے کہ آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان۔ کسی نے یہ نہیں تھا کہ آئے گا پاکستان، لوٹے گی اس کی ٹیم پاکستان، یہ نہیں تھا کہا۔ عمران خان صاحب آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، آپ کے بعد پھر وہی لٹیرے سیاستدان رہ جائیں گے، وہ پرانے بھروپیے آ جائیں گے نیا لباس پہن کے، اور عوام کا خون اور ہڈیاں نچوڑ لیں گے۔ آپ کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے جس میں آپ کے 2 سیاستدان ہیں اور 4 بیوروکریٹ ہیں۔ ان میں پنجاب کے بیوروکریٹ کا ایک الگ گروپ ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کو لمحہ بہ لمحہ رپورٹیں پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کے کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون سے گارنٹی مانگ لیا کہ ہمیں ٹکٹ دیں۔ آپ کی پریس کا، آپ کی جو میٹنگ ہوتی ہے کابینہ کی، کچھ میٹنگیں میں گارنٹی دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، وہ آپ کے مخالفین کے پاس جا رہی ہے، گو کہ اس میں آپ کے ویک پوائنٹ نہیں، لیکن آپ کی سیکریسی اڑائی جا رہی ہے۔ آپ کے بارے میں جو تنقید کرتا ہے آپ کی اصلاح کے لیے، اس کی غلط پکچر آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ آپ گمراہی میں رہیں، اور ان کے جھوٹ سچ میں آ کے آپ تھوڑا سے جذباتی آدمی ہیں، فیکٹس جاننے کی بجائے ایک دم جو پہلے آپ کو پہنچتا ہے آپ اس کے مطابق مائنڈ بنا لیتے ہیں۔ اب آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ حقیقت کی تلاش میں نکلیں، اور عام شہریوں کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں ٹیم بنائیں، لیکن ٹیم وہ ہو جو آپ کو فیکٹس بتائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سبسڈی چینی غریب دال سبزیوں کے لیے دیں اور چند خاندان اس کو کمیشن بن کے کھا جائے۔ آپ کے ایک وزیر نے بڑے تگڑے پیسے لیے ہیں، وہ وزیر کون ہے اس کی تحقیقات آپ خود کریں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے قابل احترام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال بتا دی، نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی پھر گفتگو ہوئی، اور وہ ابھی تک آپ کے خلاف ٹلے نہیں، ناکام ہوئے ہیں، بے بس ہوئے ہیں، لیکن سازشیں کرنے میں تیار ہیں۔ اب ایک نواز شریف نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ کے ہی بندے توڑ کے آپ کے خلاف ہی کوئی ایسی ایویڈنس لی جائے جس کو میڈیا کے ذریعے اچھالا جائے، اور میڈیا کے چند ان کے لے پال پیسوں پہ پلنے والے جانور کو ذریعے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ بہرحال یہ آپ جانیں آپ کا کام۔ دوسری طرف ناظرین، جسٹس فائز عیسیٰ کی آج بڑی اہم سماعت تھی کیس کی۔ وہ کیس تھا کہ فائز عیسیٰ نے ایک نظر ثانی اپیل دائر کی تھی کہ میری درخواست کی لائیو نشریات کی جائے۔ اس میں اس قسم کے انہوں نے الفاظ کیے کہ میرے کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ شاید ان میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں گی فائز عیسیٰ کی، لیکن وہ کیوں اس قدر سخت باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ماضی میں آنریبل قابل احترام جج صاحبان کے منہ سے ایسے لفظ نہیں نکلے، لیکن کچھ الفاظ تو سچ ہوں گے نا، ٹوٹلی تو نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں اداروں کو اب سوچنا ہوگا کہ کہیں کسی ایک شخص کے لیے ان کے پورے ادارے کی کریڈیبلٹی تو خراب نہیں کر رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، مجھے یا کسی عدلیہ کے یا کسی بڑے شخص کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اداروں کی تذلیل بغیر ثبوت کے کرے، لیکن اداروں کا غیر جانبدارانہ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دشمن ممالک آپ کے ملک میں سے ہی میر جعفر اور میر صادق ڈھونڈ کے آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے سخت لفظ کہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں الزام لگایا کہ سب سے بڑی ایجنسی کام کر رہی ہے، وہ میں پورے نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کھل کے باتیں کی، لیکن اس کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور فائز عیسیٰ کی اگر جو جائز باتیں ہیں انہیں سنیں اور عمل درآمد کریں، اگر جو غلط باتیں ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے تحت کارروائی کریں۔ دوسری طرف چند دن پہلے شہباز کو سیاہی پھینکی اور انڈے مارے، جس کی میں نے مذمت کی۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں کیپٹن صفدر پہ بھی انڈے پھینکے گئے۔ انڈا کھانے کے لیے تو ظالموں آپ نے چھوڑا نہیں، لیکن اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے انڈوں کا ایسا استعمال کر رہے ہو جیسے پولیس چوروں کو چتروں کا استعمال کرتی ہے۔
ناظرین یہ روش ملک کو آپس میں بھائی بھائیوں کو ایک محلے میں خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے۔ اگر تمام حکومت اور اپوزیشن لیڈروں نے ہوش کے ناخن نہ لے تو یہ لڑائی گلی محلے میں آ جائے گی۔ میں ڈر رہا ہوں جس وقت مہنگائی کے ستائے ہوئے، کرپشن کے ستائے ہوئے، بیوروکریسی کے ظلم کے شکار لوگ ہیڈ لیس احتجاج سڑکوں پر نکلے گا تو نہ وہ کسی ادارے سے ڈرے گا، نہ کسی سے خوف کھائے گا، اور ہر طاقتور کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا، جو کہ ایک آئینی طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ دار حاکم وقت بھی ہیں، ماضی کے بھی اور آج کے بھی۔ کیوں انہوں نے لوگوں کی حق تلفی منعقد کی؟ دوسری طرف ناظرین، فائد عیسیٰ صاحب کی درخواست میں ایسے سخت لفظ ہیں کہ میری ہمت نہیں ہے آپ کو جو کہنے کی۔ انہوں نے اداروں پر الزام لگایا، انہوں نے کہا ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے سازش کوئی بھی کرے اس کو بے نقاب کریں، چاہے وہ ہمارے خلاف کریں یا ہم ان کے خلاف کریں یا کوئی بھی کرے۔ دوسری طرف مریم نواز کو کل ایک نیب کی طرف سے نوٹس ملا تھا، 26 مارچ کو وہ پیش ہوں گی۔ کل پھر انہیں ایک آج اور نوٹس مل گیا ہے، آپ جاتی عمرہ اراضی جو آپ نے اربوں روپے کی خریدی تھی اس کا بھی ثواب دے۔ کیا صرف اپوزیشن کو گرفتاریاں کر کے؟ کسی بھی کرپٹ آدمی سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے پہلے بھی تباہی ہوئی کہ کراس دی بورڈ احتساب نہیں ہوا۔ لیکن کیا موجودہ دور میں جو لوگ آپ کے ارد گرد ہو کے حکمران وقت ہو کرپشن کر رہے ہیں اور اوپن پیسے کمیشن مانگتے ہیں اوپن، کیا ان کو روکنے والا کوئی نہیں؟ کوئی اس ناانصافی کے دور میں کیا عمران خان کی حکومت ماضی کی حکومت کی نسبت کرپشن زیادہ اگر کم نہیں کر سکتی تو زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ عمران خان صاحب امتحان آپ کا ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، عوام نے آپ سے امیدیں وابستہ کی تھی، نہ بیوروکریسی سے کی تھی نہ آپ کی اس ٹیم سے کی تھی۔ آپ کی ٹیم میں 6 لوگ ہیں، ان کا اچھا استعمال کریں، لیکن دیر کرنے سے بہت دیر ہو جائے گی۔ سدا اقتدار کا تاج آپ کے سر نہیں رہے گا، لیکن بڑے کام کر جائیں گے، عوام کی بہتری کے لیے کام کر جائیں گے تو سدا دلوں میں آپ زندہ رہیں گے۔ دلوں میں زندہ رہنے کے لیے کراس دی بورڈ احتساب کرنا ہوتا ہے، سچ بولنا ہوتا ہے، انصاف کرنا ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے عمران خان کے خلاف ہونے والی سازشیں اور ان کے کچھ لوگوں کی نشاندہی اشارتاً کر دی۔ اگر وزیر اعظم کہیں گے تو ان کے نام اور ثبوت بھی بھیج دیں گے۔ اس کمیشن مافیا سے پاکستان کو نہ دلائے۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔